بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ صدق اللہ العظیم۔ بربادی ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب لگانے والا ہو، منہ پر طعنہ دینے کا عادی ہو، جو مال کو جمع کرے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ واجب الاحترام آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الہمزہ کی ابتدائی 3 آیات ترجمے کے ساتھ تلاوت کی ہیں۔ خلاصہ عرض کرنا ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 آیات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان میں انسان کی 3 بیماریوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ انسان کے اندر پہلی بیماری ہمزہ، کسی کا پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا، جس کو غیبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کا اتنا گناہ نہیں، غیبت کا گناہ اس سے بڑھ کر ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے تھے، پھر وہ گوشت ٹھیک ہوتا یہ پھر نوچتے، پھر ٹھیک ہوتا یہ پھر نوچتے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں اتنے بدبخت لوگ؟ کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک ہوا اور بو چلی تھی، اللہ کے نبی نے محسوس کی، صحابہ نے محسوس کی، پوچھا تم پتہ ہے یہ کس چیز کی ہے؟ حضور ہمیں نہیں پتہ۔ فرمایا یہ کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے، اس غیبت کا اثر ہوا کے اندر بو کی طرح ہمیں زہر ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہمیں بو نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس وجہ سے نہیں آتی کہ ایک آدمی جو جمع دار ہو نا، جمع دار روزانہ اس کا صبح سے لے کر شام تک گٹر میں ہی منہ دینا ہو، اس کو گٹر کی ہوا نہیں آئے گی۔ ہم جیسوں کو تو آئے گی، اس کو نہیں آئے گی کہ ہر وقت جو اس گٹر کی بو میں رہتا ہے۔ اب چونکہ ہمارا معاشرہ غیبت سے بھرا ہوا ہے، ہم ہر وقت غیبت کی بو میں رہتے ہیں، بو ایسی رچ بس گئی ہے کہ ہمیں اب ناک سے غیبت کی بو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ گھروں میں، دکانوں پہ، ڈیروں پہ کون سی جگہ ہے جو غیبت سے خالی ہو؟ اللہ اس گھنونے گناہ سے اللہ محفوظ فرمائے۔ دوسری جو بری اور بیماری کی نشاندہی کی گئی ہے وہ ہے لمزہ، کسی کو منہ کے اوپر حسب کا، نسب کا، شکل صورت کا، دین مذہب کا، غربت کا طعنہ دینا۔ یہ ایک بہت بڑا گھنونا گناہ ہے۔ یہ کام منافق اور یہودی کیا کرتے تھے، غریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو طعنہ دیا کرتے تھے۔ بھائیو، یہ حسب نسب صرف تعارف کی خاطر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قدر اس کی ہے جس کے پاس تقوی ہے، اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ یہ شکل صورت کے طعنے نہ دیا کریں، لولہا، لنگڑا، کانا، اندھا، غریب، فلانا، موچی، یہ جو ہے سارے کبیرہ گناہ ہے۔ اسی کو تو یہ کوئی سینگ نہیں ہوتے منہ پہ طعنہ دینا، یہ لمزہ ہے۔ کسی کا عیب بیان کرو گے، اللہ گھر بیٹھے تمہیں بھی اللہ رسوا کرے گا، تمہارے عیب بیان ہوں گے۔ اللہ ستار العیوب ہے، کسی کے عیبوں پہ پردے ڈالو گے، اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال کے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 جو بڑی خطرناک بیماری ہے آج کل جو رائج ہے، لا علاج ہوتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، کینسر سے زیادہ، شوگر سے زیادہ، بلڈ پریشر سے زیادہ،
ہر چیز کرونا سے بھی زیادہ ہو گئی، وہ ہے حب مال۔ حب مال، اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، مال کو جمع کرتا ہے پھر اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ ولید بن مغیرہ کافر کی طرح، جس کے 13 بیٹے تھے اور خود بھی گبرو جوان تھا، بیٹوں میں بیٹھتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بھائیوں میں بیٹھا ہے یا اولاد میں بیٹھا ہے، ایسا اور ایسا مال کماتے تھے بیٹے اور باپ، ایسا کہ رات کو جب تنہا ہوتا تو اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، پھر پیسے کی گٹھیاں، پیسے کے درہم دنانیر کی تھیلیاں اٹھا کر پھر گننا شروع کر دیتا تھا۔ کسی بیٹے نے اٹھا تو نہیں لیا، بہو نے چوری تو نہیں کر لی، پیسے کو گن کے رکھنا اور ایسا گننا، ایسا دل میں آ جائے یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ مال اب زندہ رکھے گا۔ کیا مطلب؟ بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی گاڑیاں، وہ جی سوئمنگ پول بنانا ہے جی گھر میں، یہ فلانی چیز کرنی ہے، ایسی رہائش کے بندوبست کرتا ہے جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یہاں رہنا ہے۔ بھائی یہ تو دنیا تو تھی، ہمیں دارالامتحان ہے، یہاں تو ہم آئے تھے تیاری کرنے، اب آ کر ایسی بنانے لگ گئے ہیں جیسے ساری زندگی یہاں پر گزر بسر کرنی ہے۔ بھائی تو یہ مال کی محبت، مال کمانا کوئی ناجائز نہیں ہے اگر جائز طریقے سے کمایا جائے اور بندوں کا حق نہ کھایا جائے، کمانا بھی جائز طریقے سے ہو، خرچ کرنا بھی جائز طریقے سے ہو۔ آج کل دونوں کام غلط ہو رہے ہیں، کمانا بھی ناجائز طریقے سے ہے، بینک کا انٹرسٹ لیے ہم مسلمان لے رہے ہیں، سراسر سود کھا رہے ہیں، رشوت کون لیتا ہے؟ یہ مسلمان لے رہا ہے، سراسر حرام کھا رہا ہے، یہ لاٹریوں کے کون چکر میں پڑا ہوا ہے؟ یہ سراسر مسلمان ہے، سراسر حرام ہے۔ یہ جی مول صاحب ہمیں جو ہے نا جس کا انعام نکل گیا بس یہ 100 روپے کی پرچی ہے، ہم سارے ڈالتے ہیں پھر ایک کا انعام نکل آتا ہے۔ یہ جو آج کل یہ پلاٹوں کی سکیمی ہے، موٹر سائیکلوں کی سکیمی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سکیمی ہے، یہ 3 لاکھ روپے کی پرچیاں جو وصول کی ہے، 1 لاکھ روپے انعام دیا، یہ 2 لاکھ روپے جو کمپنی والا لے رہا ہے، غریبوں کے خون پسینے کی کمائی جو چوس رہا ہے، غریبوں کا خون چوس رہا ہے، اس کو قیامت کے دن حساب نہیں دینا؟ 200 بندوں کا پیسہ تو نے ہڑپ کیا تھا، اس کا حساب نہیں دینا اللہ کو؟ کس چیز کے بدلے میں اس نے لیا ہے؟ یہی حرام ہوتا ہے، حرام کو سینگ نہیں ہوتے۔ جوے کے ساتھ پیسہ ہم کما رہے ہیں، اور جوے کو تو پتہ ہی نہیں کہ جوا ہوتا کیا ہے۔ یعنی 50,000 روپے سے کریانے کی دکان شروع کیجیے، حق حلال بچوں کے لیے کما رہا ہوں، اور پہلے دن پرچی والی وہ لے کے آیا، پوڑیوں والی انعامی ٹافیوں والی کھڑی ہوتی پوڑیاں، بچے 5 روپے لیں گے جس کا انعام نکل آیا، یہ جی کسی کی اینک نکل رہی ہے، کسی کے فلانا نکل رہا ہے، لٹکائی ہوئے ہر کریانے والے نے۔ یہی تو حرام ہے، حرام کو تھوڑی سینگ ہوتے ہیں۔ یہ بچے جوا ہی کھیل رہے ہیں آپ نے بنیاد ہی جوے پر رکھ دی۔ 5 روپے کے جوا ہوتا ہے، روپے کا بھی جوا ہوتا ہے، روپے کی پرچیاں دے رہے ہیں، 5 روپے کی پرچیاں لے رہے ہیں، یہی حرام ہوتا ہے بھائیوں۔ ہاں یہ لکی کمیٹی ہے جی، جس کا مورثہ نکلا بس اس کی قسطیں معاف، ختم، یہی حرام ہوتا ہے بھائیوں۔ تو بھائی جائز طریقے سے کمانے کی عادت ڈالیں، جائز طریقے سے، کہ لاٹریوں کے چکر میں، انعامی بانڈ کے چکر میں اور سودی معاملات کے چکر میں، رشوت کے چکر میں مسلمان کی شان یہ نہیں ہے۔ مسلمان جائز طریقے سے کماتا ہے، پھر اس کو وجوب جو اس کے اوپر حقوق واجب ہیں ان کو ادا کرتا ہے۔ پیسہ تو آیا، کون پھر زکوٰۃ دے، کون پھر عشر دے، کون پھر قربانی، پھر فطرانہ، لوگوں کے غریبوں کے جو حق ہیں وہ کون ادا کرے؟ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا یہ بھی کافروں کا کام ہے، عشر کا نہ دینا یہ بھی کافروں کی کام ہے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں، مسلمان کی شان یہ ہے کہ جائز طریقے سے کماتا ہے، پھر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس پہ خرچ کرتا ہے، بخل نہیں کرتا، پھر گن گن کے نہیں رکھتا، تھمبیاں بنا کے نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال، ہر بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پی لیا، جو تو نے پہن لیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ اب وارث تیرے اچھے سارے نیک باعزت مستعمی تو ہے نہیں، سارے اچھے ہیں، نیکی کے کاموں پہ خرچ کریں گے تو قبر میں تجھے بھی اللہ نے کیا عطا فرمائیں گے۔ تیرے وارث تجھے آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، وہ تو تیرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اگر وہ برے ہیں، برے کاموں پر خرچ کریں گے، ان برائیوں کے گناہ کا اثر تیرے اوپر بھی قبر میں ہوگا، قبر میں تجھے ان گناہوں کا بھگتنا پڑے گا، جتنا گناہ کریں گے سب گناہ تیرے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ قبر تک انسان کے رشتہ دار جاتے ہیں، ماں باپ جاتے ہیں، اولاد جاتی ہے، روتے ہوئے جاتے ہیں، 2 منٹ ٹھہرتے ہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، خدا رہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، آوازیں لگا رہے، یہ واپس آ جاتے ہیں۔ رشتہ دار
مال بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، یہ 4 پئی، اچھے اچھے کھیس، اچھے اچھے اس پر چادریں، اور جناب کیا کیا کر رو فر، وہ 4 پئی وہ سارے کھیس اتار کر، بسترے اتار کر سارے واپس لے آتے ہیں، اور اس کو اندر چٹائی کا بچھانا بھی حرام ہے، چٹائی بچھانا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ جی ہم نیچے چٹائی بچھا رہے ہیں قبر میں، وہ جی سیم شمارت ہے، کوئی چیز سوائے کفن کے قبر میں نہیں جا سکتی، چے جائے کہ تم بے حرمتیاں کرو، یہ جی ہم فلانا یہ کیا لکھتے ہیں، لکھے ہوا رکھتے ہیں جی پتہ نہیں کیا کیا سورۃ یاسین لکھ دیتے رکھ دیتے ہیں، کوئی تو قرآن مجید سار رکھ دیتے ہیں، سوائے کفن کے کوئی چیز قبر میں، اور یہ کفن کے اوپر لکھنا بھی ناجائز ہے۔ یہ جی پنسل سے لا الہ الا اللہ لکھ رہا ہوں، فلانا لکھ رہا ہوں، یہ لکھنے کا حکم ہے وہ خالی انگل سے پیشانی کے اوپر کلمے کا، یہ کفن کے اوپر کلمے کا انگل سے لکھ سکتے ہیں بغیر سیاہی کے، سیاہی کے ساتھ لکھنا جائز نہیں، بے حرمتی نہ کیا کریں۔ قبر کے اندر چٹائی بچھانا بھی جائز نہیں ہے، بغیر چٹائی کے خالی کفن کے ساتھ مٹی میں ڈال کے آ جاتے ہیں، صرف اور صرف انسان کے ساتھ اعمال جاتے ہیں بھئی قبر کے اندر۔ بھائیو جب انسان کی قبر بند ہوتی ہے، فرمایا اگر انسان کے اعمال ہیں اچھے، تم تنگ سے تنگ قبر کے اندر ڈال دو، اللہ تبارک و تعالی تحد نگاہ اس کو وسیع فرما دیتے ہیں، 70 ہاتھ لمبی ہو جاتی ہے، 70 ہاتھ چوڑی ہو جاتی ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں، اگر آپ کے اعمال برے ہیں ہمارے، پھر بڑی سے بڑی یہ مسجد جتنا کمرے میں دفن کر دیا جائے، وہ قبر اتنا گھٹ جاتی ہے، اتنا تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جایا کرتی ہے۔ اور انسان کے پاس اگر اعمال اچھے ہیں تو ایک عجیب خوبصورت شکل، آدمی شکل ہوتی ہے خوبصورت، اور اس سے اتنا خوشبو ہوتی ہے کہ لپٹیں آ رہی ہوتی ہے، نورانی لباس ہوتا ہے جس کو دیکھ کر انسان کو سرور آتا ہے، وہ یار سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، تو کون ہے؟ نور ہوتا ہے، جیسے لائٹیں نا جلے ٹوپے جلیں تو قبر روشن ہو جاتی ہے، مسجد ایسے روشن ہو جاتی ہے قبر، کون ہے؟ سارے چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ کہتی ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں، تیرا نیک عمل، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، حج روشنی ہے، روزہ روشنی ہے، پھر قبر منور ہو جاتی ہے، پر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر انسان کے اعمال برے ہیں، پھر ایک بری صورت کا انسان، کریہ الصورت، جس کو دیکھنے پر ڈر لگے، اور بدبو دار اور گندے لباس والی ایک شکل آ جاتی ہے۔ پوچھتے ہیں ایک تو پہلے میں پریشان ہوں، خبر گھٹی ہوئی ہے، تنگ ہو رہی ہے، پھر تو کہاں سے آ؟ تو وہ کہتی ہے میں عملوں کا سو، میں تیرے برے اعمال ہوں جو تیرے ساتھ رہوں گی قبر کے اندر، اب تیرے ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہوں، تیرے میں گلے کا توق ہوں۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو ہمارے گلے کا توق بن جائے، بھائیو گلے کا توق بن جائے۔ الذی جمع مالا وعددا، مال کمائیں، خوب کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، مال کمائیں، گن گن کے نہ رکھیں، لوگوں پر خرچ کرنا سیکھیں، سخاوت کا مادہ سیکھیں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے نبی جی میں نعمت دوں اس کو ظاہر کرو۔ جب بندہ اچھا کپڑا پہنتا ہے، جب بندہ اچھا لباس، اچھی خوشبو استعمال کرتا ہے، اچھا کھانا کرتا ہے، تو اللہ پاک راضی ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو نعمت دی، میرا بندہ نعمت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ تکبر نہیں ہوتا بھائیو، نعمت کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ نعمتیں دے دو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو مال کے حرص سے اللہ محفوظ فرمائے، حب مال سے اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ تیسری سب سے بڑی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، الذی جمع مالا وعددا، غلط طریقے سے مال جمع کرنا اور غلط طریقے سے مال کو جناب خرچ کرنا، حرام کمائی حرام جگہوں پہ خرچ ہوتی ہیں، میراثیوں پہ خرچ کر رہا ہے، خسروں پہ خرچ کر رہا ہے، رنڈیاں نچا رہا ہے، یہ اس کا قصور نہیں ہے، حرام طریقے سے آئی ہے تبھی یہ خرچ ہو رہی ہے۔ حلال طریقے سے آتی تو کبھی یہ ڈھول ڈھمامے والوں کو نہ دیتا، بین باجے والوں کو نہ دیتا، خسروں پر نہ لٹاتا، رنڈیوں پر نہ اڑاتا، یہ حرام طریقے سے آئی ہے تبھی یہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو حلال طریقے سے مال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال جگہوں پہ اللہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، موت قبر سے پہلے اللہ موت قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم